السلام علیکم، اردو سٹوریز میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک لوکس نام کے لڑکے کی، وہ جو سوزین نام کی لڑکی سے پیار کرتا تھا۔ اس کو ایک دن سوزین نظر آئی۔ اس نے کہا، او لوکس، تم یہاں؟ اس نے کہا، او تم مجھے جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میں تمہیں اسکول لائف سے جانتی ہوں، ایک لڑکا جس نے مجھے خط لکھا تھا۔ کہا، اور میں نہیں تھا؟ او ہاں ہاں میں ہی تھا، آئی لو یو۔ اس نے کہا، یہ تم نے کہا؟ اس نے کہا، ہاں، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ وہ ایک دن اس کے گھر آ گئی۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کہا، میں سوزین نہیں، سوزین ہوں۔ تم مجھے دیکھ کر ایسے چونک کے گئے ہو۔ میں بھی تم سے پیار کرتی ہوں۔ میں تمہیں اسکول لائف سے ہی ڈھونڈ رہی ہوں کہ تم مجھے مل جاؤ اور میں تمہیں اپنے ابو سے ملوا سکوں۔ میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اس نے کہا، او سوزین، سچ میں بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ میں تمہیں ہر وقت اپنے خواب و خیالوں میں دیکھتا ہوں۔ وہ سوزین سے ملنے لگا، اس کو بہت پیار بھری باتیں کرتے، دونوں مل کر ندی کنارے بیٹھتے اور ہر وقت ایک دوسرے کے پیار کے بارے میں سوچتے۔ ایک دن لوکس اس کے گھر کے باہر پہنچا۔ اس نے کہا، چلے جاؤ، تم صبح ابو سے آ کے مل لینا، یہ نہ ہو کوئی کس بات کا غلط مطلب نکال لے۔ اس نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ اگلے دن وہ بازار میں جا رہا تھا کہ وہاں ایک چڑیل آ گئی۔ اس نے جب لوکس کو دیکھا تو اس سے پیار ہو گیا۔ اس کو لوکس سے دیکھتے ہی پیار ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا، میں اس کو اپنا بنا لوں گی۔ اور جب اس نے دیکھا کہ کوئی اور لڑکی اس سے آ کے لوکس سے چپک گئی ہے تو اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، اب میں کیا کروں؟ اس نے لوکس سے کہا کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں، اگر میں تم سے پیار کروں گا تم بھی مجھ سے پیار کرو گے؟ لوکس نے کہا، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تو سوزین سے پیار کرتا ہوں، میں تم سے پیار نہیں کر سکتا۔ اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، جب تم جنگل میں جاؤ گے تو تم پہلے ہاڑی مارتے ہی بھیڑیے کی شکل میں بن جاؤ گے۔ لوکس نے اس بات پر توجہ نہ دی۔ جیسے ہی وہ جنگل گیا، اس نے کلہاڑی اٹھائی اور لکڑی پر ماری۔ دیکھتے ہی اس کے ہاتھ بھیڑیے کی شکل جیسے ہو گئے۔ آہستہ آہستہ وہ سارا بھیڑیے کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ لوکس بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ جیسے ہی وہ ندی پر آیا، اس نے پانی میں اپنا عکس دیکھا تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ اس کو بھیڑیے کی طرح پانی میں اپنا عکس نظر آیا۔ وہ بہت پریشان ہو گیا۔ وہ جنگل میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ جو بھی اس کو دیکھتا وہ ڈر جاتا۔ انسان اس کو دیکھتے تو ڈر کر اس سے دور بھاگ جاتے۔ ایک دن وہ ادھر آیا جہاں وہ رہتا تھا۔ وہاں سب نے بھگدڑ مچا دی، سارے ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ لوکس کو یہ بات بہت عجیب لگی۔ وہ فوراً واپس چلا گیا۔ اس نے سوزین کو دیکھا۔ اس نے کہا، ہائے پیاری، میں تم سے نہیں مل سکتا کیونکہ تم مجھے دیکھ کر ڈر جاؤ گی اور یہ میں نہیں چاہتا۔ لوکس واپس اپنے جنگل کی طرف چل دیا۔ لوکس نے سوچا، اب میں اس چڑیل کو جا کے ڈھونڈوں گا تاکہ میں دوبارہ سے ٹھیک ہو سکوں۔ لوکس جنگل، دریا، ہر جگہ گھوما اور چلتے کراتے ایک بہت ہی بیابان جگہ پر پہنچ گیا جہاں اس کو آئیڈیا تھا کہ جہاں پر چڑیل رہ سکتی تھی۔ دن سے رات ہوتا، رات سے دن ہوتی، اس کو کہیں گزرتے وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ وہ بیچ میں اپنا خوراک بھی کھاتا تھا اور ندی آتی تو دل بھر کر اپنی خوراک کھاتا اور گزر جاتا۔ لوکس کو چھپ کے جب دیکھا تھا اس نے تو اس کے دل میں خیال ضرور آیا تھا کہ میں سوزین سے ملوں، لیکن وہ اس کے ڈرنے کی وجہ سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس نے کہا، اب میں تبھی واپس آؤں گا جب میں اپنی اصلی شکل میں واپس آ جاؤں گا۔ وہ ندی پر جاتا، وہاں سے جا کر اپنی من پسند مچھلیاں ہاتھ سے پکڑ کے کھاتا اور اپنا پیٹ بھرتا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ اس کو اپنے پانی میں عکس بھی نظر آتا تو بڑا عجیب لگتا۔ وہ جنگل میں جگہ جگہ گھومتا پھرتا رہتا، سارا دن سے رات ہو جاتی۔ اسی طرح اس کے دن گزر رہے تھے۔ وہ بہت پریشان تھا کہ اب کیا کروں، مجھے تو سوزین کے والد سے ملنا تھا، اب تو میں وہ بھی نہیں مل سکتا۔ وہ جنگل، دریا گھومتے گھومتے بہت ہی بیابان جگہ پر پہنچا۔ وہاں سے ہوتے ہوئے دوسرے جنگلوں میں سے ہوتے ہوئے
وہ گزرتے گزرتے ایک اور جگہ پر پہنچا جہاں پر ایک بچہ اس کے ارد گرد بہت سے گیدڑ بگے اس کو تنگ کر رہے تھے۔ لوکس نے جیسے ہی دیکھا اس کے پاس آ کے زور سے دوڑا، سارے گیدڑ بگے وہاں سے بھاگ گئے۔ اس بچے نے لوکس کو دیکھ کر ڈر کے کہا مجھے کچھ مت کہنا۔ لوکس وہاں سے چلا گیا۔ اتنے میں پیچھے سے لوکس کو ایک عورت کی آواز سنائی دی۔ لوکس وہ آواز پہچان گیا تھا کہ یہ تو وہ اسی چڑیل کی آواز ہے۔ لوکس واپس پلٹا۔ اتنے میں بچے نے بتایا کہ اس بھیڑیے نے میری جان بچائی ہے۔ چڑیل لوکس کو دیکھتے ہی پہچان گئی تھی، لیکن لوکس اس کو دیکھ کر بالکل خاموش تھا۔ چڑیل بھاگ کر لوکس کے پاس آئی تو لوکس اس کو دیکھ کر بس رونے لگا اور بے بسی سے سر جھکا لیا۔ چڑیل نے کہا میں بہت مجبور تھی، پریشان تھی، مجھے غصہ آ گیا تھا، اس لیے میں نے ایسا کہا اور تم بھیڑیے کی شکل اختیار کر لی۔ چڑیل نے جیسے ہی اس پر ہاتھ پھیرا وہ اپنی اصل شکل میں آ گیا۔ لوکس بہت خوش ہو گیا۔ اس نے کہا میں تمہیں اس سب کے لیے معاف کرتا ہوں، میرے دل میں کچھ نہیں، کیونکہ میں اصلی شکل میں آ گیا ہوں۔ وہ بہت خوش ہو گیا کیونکہ اسے اب واپس اپنے سوزین کے پاس جانا تھا، لیکن چڑیل نے کہا تم مجھے زیادہ دیر تک نہیں رہو گے، جیسے ہی تمہیں غصہ آئے گا تم واپس بھیڑیے کی شکل اختیار کر لو گے۔ لوکس نے کہا مجھے غصہ نہیں آ سکتا، میں اپنی سوزین کے پاس جاؤں گا اور اس سے میں بس پیار سے ہی بات کروں گا، سوزین کے پاس مجھے غصہ آ ہی نہیں سکتا۔ جیسے ہی وہ سوزین کے گھر پہنچا وہاں لوگوں کی بہت بھیڑ جمع تھی۔ سوزین کے والد باہر کھڑے تھے، وہ لوکس اس کو نہیں پہچانتا تھا۔ ان کو دیکھا تو ان کی کوئی بات سنے بغیر اندر گیا۔ جیسے ہی لوکس وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سوزین کی شادی ہو رہی ہے۔ وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا سوزین جی تم نے کیا کیا، میرے ساتھ بے وفائی کی؟ کہا نہیں میں نے بے وفائی نہیں کی، میں تو تم سے پیار کرتی تھی، تم 3 سال بعد آئے ہو، میں نے اس لیے اب اس سے شادی کر لی ہے، اب جو میرا ہسبینڈ ہے۔ اس کو دیکھتے ہی غصہ آ گیا، وہ بھیڑیے کی شکل اختیار کر گیا، لیکن اس نے کہا تم پلیز اسے کچھ مت کہنا کیونکہ یہ میرا اب ہسبینڈ ہے۔ لوکس نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم اس کے ساتھ خوش رہو، میں دوبارہ کبھی یہاں نہیں آؤں گا۔ لوکس وہاں سے چلا گیا۔ اس نے کہا تم میرے دل میں ہمیشہ زندہ رہو گی۔ سوزین نے اپنے دوسرے لوکس کے دوست کے ساتھ شادی کر لی، لیکن لوکس وہاں سے چلا گیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد دوبارہ کبھی گاؤں میں نظر نہیں آیا۔ کہتے ہیں کہ اب بھی وہ جنگلوں میں رہتا ہے، عام انسانوں سے بہت کم ملتا ہے، جب بھی کبھی انسانوں سے ملتا ہے اور جب اسے کچھ سوزین کی یاد آتی ہے، اس کے دل میں جوش یا ولولہ یا غصہ آتا ہے تو وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے، اور جب وہ بھیڑیے کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو وہ زور زور سے دوڑتا ہے اور اپنے پیار کا اظہار